آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل ایران پر فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے میزائل ہائی الرٹ۔ دوسری جانب پاکستان کے J-10 طیارے میدان میں آ گئے۔ خطے میں ایک اور جنگ کا اعلان، پاکستان کا ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے قومی سلامتی کے مشیر نے منگل کے روز ایران کے خلاف کارروائی کا امکان ظاہر کیا ہے، مگر ایران کی نئی زیر زمین جوہری تنصیب کی کھدائی سے پیدا ہونے والے کسی بھی فوری خطرے کو خارج الامکان قرار دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں پر نئی پابندیاں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب پاکستان میدان میں آ چکا ہے۔ پاکستان کے J-10 جنگی طیارے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے جنگی طیارے اسرائیل پر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہایو نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت میں پہلے سے کہیں زیادہ ترقیاں کر لی ہیں۔ اب افق پر منفی پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے اور کس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا اسرائیلی فوج ایران کی جوہری تنصیبات کو دیر پا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا نہیں، جو دور دراز منتشر اور دفاعی ہیں۔ ایران نے جوہری بم کی تیاری سے انکار کیا اور کسی بھی حملے کا تباہ کن بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ یہ قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل ایران کی سرحدوں پر واقع ممالک کو حملوں کے لیے اسپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایران کے ہمسایہ ملک آذربائیجان نے اسرائیل کے مضبوط تعلقات کے باوجود اس خیالوں کو مسترد کر دیا ہے۔ آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے تنازعات یا مسائل میں مداخلت سے گریز کرتے ہیں، بشمول کچھ کارروائیوں یا مہم جوئی کے لیے اپنی سرزمین دینا۔ خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ ایران زخرس کے پہاڑوں میں ایک نئی زیر زمین تنصیب تعمیر کر رہا ہے۔ یہ تنصیب جولائی 2020 میں ہونے والے دھماکے اور آگ کی زد میں آنے والے نتنز کے قریب یورینیم سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ مرکز کا متبادل ہوگی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاچی ہانجی نے کانفرنس میں کہا ہے کہ زیر زمین تنصیب پر زمین پر تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے، جو یقیناً آسان ہے، لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس کے لیے رسائی ممکن نہ ہو۔ اس کے علاوہ 2021 میں ایران نے مذکورہ واقعے کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے کچھ سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ ہال کو نتنز کے قریب پہاڑی مرکز میں منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے۔ اس علاقے میں ایرانی انجینئرز طویل عرصے سے کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ واضح طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی، کیونکہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر GBU-43 بم ہیں جو اسرائیل کے اسلحہ خانے میں نہیں ہیں۔ ہان جی نے مزید کہا کہ کسی بھی صورت نتنز کے قریب زیر زمین تنصیب مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اتحادیوں کو آنکھ کے بدلے آنکھ نظر آتی ہے اور آخری حربے کی فوجی کارروائی کے لیے ممکنہ سرخ لکیروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فلسطینی مقاومتی تحریک کے سیکرٹری جنرل نے واشنگٹن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک صرف تحریک جہاد اسلامی نے حملوں میں حصہ لیا، لیکن مستقبل میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں، تو جوابی کارروائیوں میں صرف جہاد اسلامی نہیں بلکہ حماس اور حزب اللہ سمیت تمام باقیمتی تنظیمیں مل کر صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران پر تابڑتوڑ کارروائیوں کا عندیہ دے دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ خطرناک
ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसके अलावा इसराइल ख़तरनाक कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। इसराइल की जानिब से ईरान पर ख़तरनाक कार्रवाइयों का अंदिया दे दिया गया है। ईरान का ख़तरनाक तरीन हमले से बचने के लिए मजबूत एक असम्बली बनाने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा इसराइल की सिविल एविएशन के तर्जुमान ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP को बताया है कि शायद राकेट बारी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। हमास और दूसरे फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीमों ने इसराइल फ़ौज के मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़ मस्जिद अक्सा में इबादतगुज़ारों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों और गज़ा में फ़ज़ाई हमलों के मामूल अमल में इजरायली इलाकों पर सैकड़ों राकेट बरसाए हैं। इस राकेट बारी के नतीजे में इजरायली फ़ौज ने गज़ा पर सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए हैं। इनमें फ़लस्तीनियों की शहादत की तादाद 43 हो चुकी है, जबकि हमास और दूसरे फ़लस्तीनी तंजीमों के राकेट हमलों में इजराइल में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। इजरायली फ़ौज ने गज़ा शहर पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए हैं और इनमें कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट इमारतों को निशाना बनाया गया है। इजरायली फ़ौज ने यह दावा किया है कि इन इमारतों में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत कार और फ़ौज के इस्लामी जहाद ने इजरायली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में अपने 3 कमांडरों की शहादत की तस्दीक की है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि उसने हमास के एक कंपाउंड को निशाना बनाया है। गज़ा की सरहद पर कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिससे इस बात के खदशात हैं कि खित्ते में तशद्दुद में एक बार फिर से इजाफ़ा हो सकता है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि फ़लस्तीन अस्करियत पसंदों ने इतवार के रोज़ गज़ा पट्टी के इलाके से इजराइल पर एक राकेट दागा था, जिसे फ़ज़ा में नाकाम बना दिया गया था। इसके जवाब में इजरायली फ़ज़ाइया ने गज़ा के इलाके में बमबारी की। इजरायली फ़ौज के एक बयान के मुताबिक गज़ा में मौजूद अस्करियत इसराइल में गुज़िश्ता 3 दिन से रात के वक्त रॉकेट फायर करते रहे थे, इसलिए जवाबी कार्रवाई के तौर पर गज़ा पर फ़ज़ाई हमले किए गए। इजरायली डिफेंस सिस्टम का कहना है कि इसके जंगी हथियारों ने इतवार की रात को हमास से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में अब तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। इजरायली फ़ौज का मज़ीद कहना था कि हमास के जिस कंपाउंड को निशाना बनाया गया है, इसके तहखाने में राकेट बनने का कारखाना चल रहा था। हथियारों के ज़ख़ीरे के साथ ही हमास का एक मिलिट्री कैंप भी वाक़ था और इसमें फ़ौजी तरबियत होने के साथ सुरंग भी बनाई हुई थी। इजरायली फ़ौज ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि इजरायली डिफेंस फ़ोर्स इस सूरत-ए-हाल में कतई नहीं बर्दाश्त कर सकती, जिसमें शिद्दत पसंद तंजीमें इजरायली शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इरादा रखती हैं।